کس طرح انسان اپنے گناہوں کو، اپنی نیکیوں کو دیکھے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی اور برائی کو دیکھنے کی کچھ کیفیات ہیں۔ سب سے پہلی کیفیت، نیکی اور برائی کے اثرات کو انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ دنیا میں اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ ویسے تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی قلق، اضطراب، فرسٹریشن، یہ انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی مکہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ مسلمان، پابندی کوئی نہیں ہے، اس لیے نہیں جا رہا کہ وہاں سے فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے۔ یہ مصیبت اس کے ہاتھوں کی کمائی، وہ نہ فراڈ کرتا، نہ اس کے لیے مکہ جانا جو ہے وہ بند ہوتا۔ ایک انسان فلاں کو فیس کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں فیس کر رہا کیونکہ اس نے اس کو ظلم کا نشانہ بنایا، اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ وہ جھوٹ نہ بولتا، بہادری کے ساتھ زندگی گزارتا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس لیے نیکی کی اور برائی کی پہلی کیفیت جو انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے، برائی اور اچھائی کے اثرات دیکھ لیتا ہے۔ اور اللہ عز الجلال کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل۔ اللہ جب کسی پسند فرما لیتے ہیں تو اللہ عز الجلال پھر حکم دیتے ہیں جبریل کو، آواز دیتے ہیں فأخذت السماء رعدة ورجفة، آسمان میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے جبریل ہوش میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ اور اللہ عز الجلال فرماتے ہیں یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، تو جبریل علیہ الصلاۃ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فرشتوں اس سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماوات، تمام آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، ایک فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے، وہ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے لوگو یہ اللہ کا بھی محبوب، جبریل اور بقیہ فرشتوں کا بھی محبوب، تم بھی اس سے محبت کرو۔ زمین میں بسنے والوں کے دلوں میں اللہ عز و جلال اس بندے کی محبت ڈال دیتے، اور یہی سلسلہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ عز و جلال کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ عز و جلال اسی طرح ہی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جبریل بھی، فرشتے بھی، اور دنیا میں رہنے والے بھی، بسنے والے بھی اس سے نفرت اور بغض رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی برائی اور نیکی کو دیکھے گا، اس کی دوسری کیفیت یہ ہے بندہ مومن کو یا بندہ کافر کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر میں اپنے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کو دیکھ لے، اس لیے اس قبر کی تیاری ہونی چاہیے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فرشتے ایسی گرز اٹھائیں گے، دوسری روایت کے الفاظ ہیں اگر پوری دنیا اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتی۔ لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر کسی پہاڑ کو مار دیا جائے اس گرز کو تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لیکن انسان کے دو کانوں کے درمیان فرشتہ وار کرے گا
سبب کیا ہے دو کانوں کے درمیان؟ آج 1400 سال پہلے کی یہ بات حدیث نے بیان کی ہے، لیکن آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان کا میموری کارڈ، اس کی پائچوٹری، اس کا یہی مقام ہے کہ تمہیں عقل تو دی تھی، تم نے اس کا استعمال کیوں نہیں صحیح کی؟ اللہ ذو الجلال ہم سب کو محفوظ کرے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جو نیکی کرتا ہے وہ بھی اپنی نیکی کو دیکھ لے گا ذرے کے برابر، جو برائی کرتا ہے اس کو دیکھ لے گا خواہ وہ ذرے کے برابر ہو۔ اس کی تیسری کیفیت کیا ہے؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ایک وقت آئے گا جب قیامت کے دن قبر سے انسان نکلے گا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پتنگوں کی طرح انسانیت بکھری ہوگی، کوئی ادھر گر رہا ہوگا، متوالوں کی طرح گر رہے ہوں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگ محسوس کریں گے شاید نشہ کیا ہوا ہے، لیکن نشہ کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی، اور پھر ایک وقت آئے گا، حکم ہوگا صفیں بناؤ۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ ذوالجلال کے سامنے صفیں بنائی جائیں گی، انبیاء کی صف، اولیاء کی صف، قرآن والوں کی صف، ادھر مجرموں کی صف۔ اللہ ذوالجلال وہاں بھی انسان کو اس کی نیکی اور برائی دکھائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ۔ اللہ ذوالجلال ماہر قرآن سے کہیں گے، جو قرآن کی تلاوت کرنے میں ماہر، اس کی فہم میں ماہر، اس کے عمل کرنے میں ماہر، اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں ماہر۔ اللہ فرمائیں گے نکلو، آج تمہیں خاکی صفوں میں کھڑا نہیں کرنا، ان خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے۔ ایک یہ صف ہوگی، انسان اسی وقت دیکھ لے گا یہ ہے میری نیکی، اور دوسرے وہ لوگ ہوں جو مجرم ہوں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ مجرموں ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اسی وقت انسان سوچے گا ہاں آج مجھے مجرموں کی صف میں کھڑا کیا گیا ہے، یہ میرے برائی کا نتیجہ۔ قبر سے نکلنے کے بعد فوراً دیکھ لے گا اچھائی کو بھی برائی کو۔ چوتھی کیفیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ نیک اپنی نیکی کی اثرات کو میدان محشر میں دیکھ لے گا، اور برا بھی اپنے اعمال کی قباحتوں کو میدان محشر میں دیکھ لے گا۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ،
سات خوش نصیب اللہ ذو الجلال انہیں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ تاجر جو سچا ہے، وہ عدل کرنے والا انسان جن کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا، کستوری کے ٹیلوں پہ بٹھایا جائے گا، صدقہ اس کا سائبان بنا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نیکیوں کے اثرات میدان محشر میں دیکھ لیں گے، اور ایک وہ ہوں گے کہ جو اپنی گناہوں کی وجہ سے منہم من یبلغ الی کعبی، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، ومنہم من یلجمہم الجامہ، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے، ومنہم من یبلغ الی 70 ذراعا، اور کچھ ایسے بدبخت ہوں گے 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ وہاں دیکھ لے گا اپنے گناہوں کے اثرات، اور حالت یہ ہوگی ایک طرف انبیاء، صلحاء، اللہ کے محبوب، اللہ کے عرش کے نیچے خوش باش، دوسری طرف چیخ و پکار، فلا یری الایمن الا یری النار، دائیں دیکھے گا تو آگ، بائیں دیکھے گا تو آگ۔ کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بالشت زمین جو ظلم کرتے ہوئے ہتھیا لیتا ہے اس کی نہیں 5 سزائیں میدان محشر میں اسے سہنی پڑیں گی۔ پہلی سزا یحفر ترابہا، 7 زمینوں کی مٹی کھودنی پڑے گی، یحمل ترابہا، اس کو کندھے پہ 7 زمینوں کو اٹھانا پڑے گا، یطوف بالمحشر حتی یقضى بین الناس، جب تک پوری دنیا کے فیصلے نہیں ہو جاتے وہ میدان محشر کا چکر کاٹے گا۔ طوقہ من 7 اراضین، 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، ثم خسف به حتی یبلغ 7 اراضین، پھر اللہ عز و جلال 7 زمینوں کے نیچے اسے دھنسا دے گا۔ دنیا میں بھی نیکی کے اثرات اور برائی کے ساتھ نظر آئے، قبر میں بھی آئے، اور 2 طرح کی کیفیات اس نے حشر میں بھی دیکھ لی۔ 5ویں کیفیت، اللہ عز و جلال نام اعمال نکالیں گے، اللہ عز و جلال نیکیوں کے رجسٹر بھی نکالیں گے اور برائیوں کے رجسٹر بھی، اور آواز آئے گی آ جاؤ حساب دو۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ ہر ایک کے نام اعمال اس کی گردن کے ساتھ کتاب کی شکل میں آ جائیں گے، 99 رجسٹر۔ اللہ فرمائیں گے یہ وہ کتاب ہے، ذرا خود پڑھ کے سناؤ جو تم نے خود لکھی، دنیا میں پرنٹ نہیں کروا سکے تم، ہم نے اس کے مسودے اور مبیضے دونوں سنبھال کے رکھے ہیں، پڑھو کیا لکھا۔ کیا سمجھتا ہے نوجوان کہ میں رات کی تاریکیوں میں 150 میسج کرتا ہوں اللہ کی نافرمانی کے اور خود ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں؟ ارے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا، یہ سب کچھ تمہیں پڑھنا ہے جو تم لکھتے ہو، سب کچھ تمہیں پڑھنا ہے جو تم بولتے ہو۔ یہ اللہ عز و جلال کے فرشتوں نے اتنا مائکرو ڈیٹیلز لکھی ہوں گی، اتنی مائکرو ڈیٹیلز لکھی ہوں گی، دن، وقت،
اس کی صبحیں، اس کی شامیں، اس کی ظہریں، اس کی عصریں کہاں گزری، اس کی خلوتیں، اس کی جلوتیں. یہ ایوان بالا میں تھا، یہ ایوان زیری میں تھا، یہ جج تھا، یہ وکیل تھا، یہ مینیجر تھا، یہ رعایا تھی، یہ بادشاہ تھا. ایک ایک انسان کی پوری پوری تفصیل جو ہے فرشتے لکھ کے سامنے رکھ. اس وقت بھی انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کیا. نیکی کا اثر بھی دیکھے گا، برائی کا اثر بھی دیکھے گا. اگلی کیفیت یہ ہوگی، اللہ ذوالجلال پوچھیں گے میرے بندے گناہ کیا؟ کوشش کرے گا آج بھی جھوٹ بول ہی لوں. ساتھ ہی اللہ نے اعلان کر دیا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. زبانیں گنگ ہو جائیں گی، مہر لگ جائے گا، زبان سے بول نہیں سکے گا. ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے. یہ مجھ پہ سوار ہو کے فلاں برائی کی جگہ پہ گیا. ہاتھ بولیں گے میرے ساتھ اس نے یہ کچھ کیا. اور اگر پھر بھی انکار کرنا چاہے گا اللہ زمین کو حکم دیں گے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. زمین کا زلزلہ آئے گا، قیامت جب قائم ہوگی زمین کا ایک ایک ذرہ بول کے گواہی دے گا میرے اوپر کھڑے ہو کے اس نے یہ کہا، میرے اوپر کھڑے ہو کے اس نے یہ کیا. زمین ایک ایک بات اگل دے. کیسے انکار کرے گا؟ چھٹی کیفیت یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال برے اعمال کو دیکھے گا. نیک اعمال کی ایک شکل خوبصورت بن جائے گی، برے اعمال کی بدصورت شکل بن جائے گی. حدیث میں آتا ہے یجیء القرآن کالرجل الشاحب. قرآن ایک خوبصورت شکل بن کے آئے. قبر میں بھی نیک عمل آئے گا، حشر میں بھی. انسان کہے گا انت ومن انت ووجهك يجيء بالخير. اتنا اچھا لباس، اتنی اچھی خوشبو، اتنی اچھی شکل، تم کون ہو؟ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرے نیک عمل. اور برا عمل، بدبودار لباس اور بری شکل. کہے گا تم کون ہو؟ کہے گا میں تیرا برا عمل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اقرأ الزہراوین، لوگوں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو. کیوں پڑھا کرو؟ فإنہما یأتیان یوم القیامہ کأنہما غیایتان او غمامتان. جو دو صورتیں پڑھتا ہے قیامت کو چمکتے موتیوں کی طرح دونوں صورتیں آئیں گی، بادلوں کی شکل میں آئیں گی. ہیں تو صورتیں لیکن بادل بن کے آئیں گی، اس کا مطلب ہے سایہ بھی کریں گی. چمکتے موتی بن کے آئیں گی، روشنی سے انسان کو خوشی دیں گی. تحاجان عن صاحبہما، اللہ کے سامنے سفارش کریں گی، جھگڑا کریں گی، ضد کریں گی اللہ اس کو بخش دے. یہ عمل صالح خوبصورت شکل بن کے آیا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سورۃ البقرہ کو پکڑ لو. کیوں؟ اس سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے. فإن أخذها برکہ، اس کو لینا برکت ہے. وترکها حسرہ، اس کو چھوڑ دینا یہ حسرت کا باعث ہے. جہاں نیکیوں کی ایک شکل بنے گی وہاں برائیوں کی بھی ایک شکل بنے گی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك. جس کو اللہ نے مال دیا پھر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا
یہ مال گنجا سانپ بن کے اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ گنجا کیوں ہوگا؟ علماء لکھتے ہیں لِأَجْلِ السُّمِّ، اس کے زہر کی وجہ سے۔ زہر کتنی ہو گئی؟ دوسری روایتیں بتاتی ہیں اگر ایک مرتبہ دنیا میں پھونک مار دے تو دنیا کی ہریالی ختم ہو جائے۔ بادشاہ کو کیوں کھینچے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا بینک بیلنس جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ کیوں بادشاہ کو کھینچے گا؟ انہی گالوں کو پھلا پھلا کے تم لوگوں کے روب جماتے تھے اور کھاتے وہ تھے جو حرام تھا، اور خزانے وہ تھے جس سے تم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو چھٹی کیفیت یہ ہے کہ انسان کی عمل شکل اختیار کرے۔ ساتویں اور آخری کیفیت، اللہ ذوالجلال نام اعمال کا وزن کرے اور کسی کو دائیں ہاتھ میں پروانہ دے دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں پروانہ دے دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ عیش کی زندگی میں آ جائے گا۔ کیسی عیش کی زندگی؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ۔ اللہ ذوالجلال اس کو دائیں ہاتھ میں جنت کا پروانہ دیں گے اور لوگوں کو رزلٹ کارڈ دکھائے گا، آ جاؤ ہاؤم اقرأوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، دیکھو میں کامیاب ہو گیا عیش کی زندگی میں۔ اور جس نے برائیاں کی ہوئی، جس کے نام اعمال میں برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو جہنم میں جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ جس کو بائیں ہاتھ پہ نام اعمال ملا کہے گا ہائے کاش لم اوت کتابیہ، یہ مجھے نام اعمال ملتا ہی نہ، ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے میرے حساب کا پتہ ہی نہ چلتا، ما اغنى عنی مالیہ، ارے میرے مال نے بھی مجھے فائدہ نہیں دیا، میرے تو بڑے بینک بیلنس تھے، تو بہت مالدار تھا، اور میرا تو ایک نام تھا، ہلک عنی سلطانیہ، میرے تو منصب بڑے تھے۔ ساتھ ہی آواز آئے گی خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه۔ فرشتوں ان کو پکڑو اور پکڑ کے جکڑو اور ایسی زنجیر 70 ہاتھ لمبی ان کے منہ سے داخل کرو اور پشت سے نکالو اور آگ پہ ان کو دباؤ۔ گناہ کیا ہے؟ یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اس کا رب پہ ایمان نہیں تھا، یہ یتیموں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا تھا۔ اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پہ ایک اور بات ساتھ ہی ملا دی،
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ایک ہے یتیم کے مال کی رغبت نہ دلانے کا یہ گناہ اور یہ عذاب ہے، اور کچھ لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے یأکلون اموال الیتامی ظلما، ظلم کرتے ہوئے یتیم کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ سمجھتے ہیں کہ آج فلاں ہوٹل میں گیا، فلاں کھانا کھایا، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی انگارے اتار رہا ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ایک دن خود بھی جہنم کا انگارہ بن جائے.